ہمارے منشور کراچی کی ٹیگ لائن ہی یہی ہے کہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ ہمارے منشور کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی انشاءاللہ جب آئے گی تو ہم اپنی گنتی کو بھی پورا کروائیں گے۔ صوبائی اسمبلی میں کم از کم 17 سیٹیں بڑھ جائیں گی، قومی اسمبلی میں کم از کم 9 سیٹیں بڑھ جائیں گی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تعلیم، نوجوان بنو قابل، یہ ہمارا پروجیکٹ ہے پورا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اقتدار میں آئیں گے اور اس کے نتیجے میں جو سرکاری اسکول ہے ان اسکولوں کو ماڈل اسکول بنائیں گے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی یونیورسٹی کا قیام، اور شہر میں نئی جامعات بننی چاہیے۔ ہم آئی ٹی ایجوکیشن کو ہر لیول پر فری کریں گے، اسکل ڈیولپمنٹ کے ادارے بنائیں گے، ہنر کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے لیے انٹرپرینورشپ پروگرام کا آغاز کریں گے جس میں وہ مختلف قسم کے اسٹارٹ اپس شروع کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تمام ڈگری کالجز میں BCS پروگرام شروع کریں گے اور کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں میں حصہ یقینی بنایا جائے گا۔ شہر میں اسپورٹس کو فروغ دیا جائے گا، ہر ٹاؤن کے لیول پر اسپورٹس کمپلیکس بنائے جائیں گے۔ گیس کے بحران کے حل کے لیے ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جب آئین میں ایک پروویژن موجود ہے کہ جس صوبے سے گیس نکلتی ہے اس کو ترجیح میں رکھا جائے گا، تو پھر اس پر عمل درآمد یہ حکومتیں کیوں نہیں کرتی؟ آئین کی اس آرٹیکل پر عمل درآمد کروائیں گے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے، صنعتوں اور رہائشی علاقوں کے لیے ٹیرف میں کمی کی جائے گی، نشان زد ذخائر سے پیداوار کو یقینی بنانا، LNG کی خریداری میں جو کک بیکس اور کرپشن ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور ورچوئل پائپ لائن کو یقینی بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ K4 مکمل 650 ملین گیلن جلد مکمل کریں گے۔ ہم اس سمندر کے پانی کو میٹھا کر سکتے ہیں، مہنگا ضرور ہے، بجلی کی جو مسلسل فراہمی ہے اس کو یقینی بنائیں گے۔ کورٹ میں جا کر یہ جو 20 سال کا انہوں نے ڈسٹریبیوشن کا لائسنس دیا ہے اس لائسنس کو انشاءاللہ کینسل کروائیں گے۔ سب سے زیادہ مہنگی بجلی کے الیکٹرک بنا رہا ہے، ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لیے ایک سے زائد کمپنیوں میں مقابلہ کروایا جائے گا اور پھر اس کے بعد مختلف کمپنیوں کو لائسنس دیے جائیں گے۔ یہ مونوپولی ہم توڑیں گے۔ ہیلتھ کا بجٹ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک طرف ہم ان اداروں کی حالت بہتر بنانے کے لیے کرپشن ختم کر کے ہیلتھ کا بجٹ ہیلتھ پہ لگائیں گے۔ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ ایشو کریں گے اور ظاہر ہے جب ہم سندھ حکومت میں ہوں گے تو پورے سندھ کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ پورے انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے صرف انشورنس کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ ہیلتھ کارڈ بھی دیں گے اور ایگزسٹنگ فیسلٹی کو بہتر بنائیں گے اور ہر لیول پر صحت کے مراکز قائم کریں گے۔ ٹاؤنز کی سطح پر مدر اینڈ چائلڈ کیئر سینٹرز کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اسٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے کراچی کو سیف سٹی بنایا جائے گا۔ پولیس کو ریفارمز کی ضرورت ہے، ایک طرف پولیس والوں کی تنخواہوں میں اضافہ اور دوسری طرف اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ میرٹ پر پولیس کی بھرتی ہو اور کراچی کے جو پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہو، کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو 70 سے 80% پولیس کے جوانوں میں اور پولیس کے افسران میں تعینات کرنے میں ترجیح دی جائے گی۔ ہم ان موجودہ PRTs کو لائٹ ریل سسٹم میں کنورٹ کریں گے۔ ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ سسٹم ہوگا جو 5 سال میں 5 سے 6 ہزار بسوں کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوگا اور ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی بسیں لے کر آئیں گے۔ کراچی ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے، اس لیے بڑے پیمانے پر گرین اسپیسز میں اضافہ کیا جائے گا، بوٹینیکل گارڈنز بنائے جائیں گے اور ایئر کوالٹی جو ریگولیشن ہے وہ ترتیب دے کر ایئر کوالٹی انڈیکس کو 100 سے نیچے لایا جائے گا۔ کراچی کو اس کا ڈیو مالیاتی شیئر ملے۔ NFC ایوارڈ ہوتا ہے، PFC ایوارڈ نہیں ہوتا۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ہمارا پورا علیحدہ سے ایک چارٹر موجود ہے، لیکن مختصراً ویمن امپاورمنٹ پروگرام ہم شروع کریں گے اور آن لائن کورسز بھی کرائیں گے، اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بھی بنائیں گے، ووکیشنل ٹریننگ بھی ہوگی، محفوظ اور باعزت ٹرانسپورٹ کو یقینی بنایا جائے گا اور اسی طرح جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے تحفظ کا ہیرسمنٹ کا ایشو ہے، کہاں جا کر وہ اپیل کریں، ہم اس کے لیے محلوں کی سطح پر اور ہر لیول کے اوپر ایسا پنچایتی باعزت نظام بنائیں گے جس میں کوئی بھی خاتون آ کر اپنی شکایت درج کر سکتی ہے اور اسے عدالتوں کے چکر نہ لگانے پڑے۔ خواتین بھی اس میں شامل ہوں گی ان کمیٹیز میں تاکہ عزت اور احترام کے ساتھ ان کے اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے۔